آیت نمبر 9 اور 10 میں ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا۔ آیت نمبر 11 سے 15 میں قوم سمود کے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے، یعنی تذکیر بایام اللہ۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ اللیل ہے جس میں 21 آیات ہیں، اور پہلی آیت میں واللیل یعنی رات کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس کا زمانہ نزول مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور ابتدائی دور کا بھی ابتدائی مرحلہ دعوت کا۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ انسان کو واضح کیا جائے کہ انسان کی کوششوں کا کے دو مختلف رخ ہیں، اور جس کا تقاضا یہ ہے کہ نتائج بھی الگ الگ ہوں۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں چند شہادتوں کو پیش کر کے اس بات کا استدلال کیا گیا ہے کہ جب کوششیں الگ الگ ہوں گی تو نتائج بھی مختلف ہوں گے۔ آیت نمبر 5 سے 11 میں اچھی خصوصیات نیکی کی راہ کو ہموار کرتی ہے اور بری خصوصیات بدی کی راہ کو ہموار کرتی ہے، اس کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 12 سے 20 میں ہے کہ راہ دکھا دینا اللہ کے ذمے ہے، جھٹلانے والوں کا انجام آگ ہے اور متقیوں کا انجام جنت ہے۔ اور اگلی سورہ سورۃ الضحیٰ ہے جو کہ 11 آیات پر مشتمل ہے۔ آغاز میں ہی والضحیٰ روز روشن کی قسم کھائی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ضحیٰ ہے۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ مکی سورہ ہے، اور منکرین رسالت کے طنز سے جب آپ کبیدہ خاطر ہو رہے تھے تو یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اور مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیا جائے کہ آپ کا مستقبل نہایت شاندار ہے، اور پوری کی پوری سورہ اسی موضوع پر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 3 ہے، دن اور رات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ آیت نمبر 4 ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ آیت نمبر 6 سے 8 میں اور پچھلی نعمتوں کو یاد دلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے نبی آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ ضحیٰ مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ علم نشرح ہے جس میں 8 آیات ہیں، اور پہلے ہی آیت کے فقرے کو سورہ کا نام دیا گیا علم نشرح، اور اس کا زمانہ نزول سورہ ضحیٰ کے بعد کا ہے۔ اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس کا مقصد مدعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں تو دی ہیں، اور 3 نعمتیں بہت اہم ہیں جو یہاں پہ گنائی گئی ہیں۔ ایک شرح صدر، آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اور دوسرا وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، اور تیسرا رفع ذکر یعنی آپ کے ذکر کو بلند کیا، فرشتے آپ کے ذکر کرتے ہیں آسمان پر، آپ کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو ان ساری نعمتوں اور انعامات کے ساتھ ساتھ اب آپ کو دل شکستہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ علم نشرح مکمل ہوتی ہے، اور اگلی سورہ التین ہے، سورہ نمبر 95 جس میں 8 آیات ہیں، اور پہلی آیت 3 یعنی انجیل کی قسم کھائی گئی ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے، اور اس کا زمانہ نزول بھی مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور مرکزی مضمون جزائے عمل کی معقولیت بیان کرنا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 8 میں ہے کہ انجیل، زیتون، طور سنین اور مکہ کی قسم کھا کر واضح کیا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے بہت بہترین ساخت میں، بہت عمدہ ساخت میں، لیکن اپنی اعمال کی بنیاد پر وہ پستی کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، اور تمام انسانوں کو جزا ان کے اعمال کے مطابق ہی ملے گی۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، سورہ نمبر 96 جس میں 19 آیات ہیں۔ دوسری آیت میں علق لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سورہ کا ایک اور نام ہے سورہ اقرا جو پہلی آیت میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا زمانہ نزول مختلف ہے۔ 5 جو پہلی آیات ہیں وہ فرسٹ ریویلیشن ہے، پہلی وحی ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی ہے، اس بات سب کو معلوم ہے پہلے ہی، اور باقیہ جتنی آیات ہیں وہ تب نازل ہوئی تھی جب مکہ میں مخالفت کا دور مشرکین کی طرف سے شروع ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور یہ وضاحت کرتے ہیں کہ
آپ کا جو خالق ہے اس نے آپ کو علم حقیقی سے نوازا ہے. اس بات کے لیے خوش ہو جانا چاہیے انسان کو, اور وہ چیزیں بتائی ہیں جو انسان نہیں جانتا تھا. آیت نمبر 6 سے 8 میں انسان کی سرکشی پر تنبیہ ہے. آیت نمبر 9 سے 14 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو وارننگ دی گئی ہے. اور آیت نمبر 15 سے 18 میں سرکشوں کو انجام بد سے آگاہ کیا گیا ہے. اس طرح سورہ علق مکمل ہوتی ہے. اور اگلی سورہ سورۃ القدر ہے, 97 نمبر کی سورہ, جس میں 5 آیات ہیں. پہلی آیت میں قدر لفظ آیا ہے, اس مناسبت سے اس کا نام ہے. اور یہ مکی ہے کہ مدنی, اس میں اختلاف ہے. حالانکہ مفسرین کا جو قوی قیاس ہے وہ مکی مکی معلوم ہوتا ہے. موضوع اور مضمون کے لحاظ سے قرآن کی قدر و قیمت سے لوگوں کو آگاہ کرنا اس سورہ کا موضوع ہے, کہ قرآن کتنی عظمت والا کلام ہے اور یہ کتنی پرعظمت رات میں نازل ہوا ہے, اس کی اہمیت کو پہچانو. اور اس کے بعد سورہ بینہ ہے, سورہ نمبر 98, جس میں 8 آیات ہیں. پہلی آیت میں بینہ یعنی روشن دلیل لفظ آیا ہے, جس سے اس کا نام پڑا. زمانہ نزول تب کا ہے جب اہل مکہ نے انکار کی روش اختیار کر لی تھی, اور مرکزی مضمون مقصد رسالت اور مقصد نزول قرآن کو واضح کرنا ہے. آیت نمبر 1 سے 3 میں ہے کہ لوگوں کو کفر سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ کتاب نازل کی جائے. آیت نمبر 4 سے 5 میں ہے کہ اہل کتاب کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی, اس کے بعد بھی وہ تفرقے میں پڑ گئے. آیت نمبر 6 سے 8 میں ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ زلزال, جس میں 8 آیات ہیں. پہلی ہی آیت میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے. زلزال اسی مناسبت سے اس کا نام ہے کہ قیامت میں بالکل سب چیز ہلا دی جائے گی. اور یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی سورہ ہے اور ابتدائی مراحل میں دعوت کے نازل ہوئی ہے. اس کا مضمون ہے قیامت کے دن زمین بری طرح سے ہلا دی جائے گی اور وہ بول پڑے گی کہ اس کی پشت پر لوگوں نے کیا 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 تھا, اور ہر انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو بھی اور چھوٹے سے چھوٹے برے عمل کو بھی اپنے پاس لکھا ہوا دیکھ لے گا. اور اس کے بعد اگلی سورہ العادیات ہے, سورہ نمبر 100, اس میں 11 آیات ہیں. اور پہلی آیت میں العادیات یعنی دوڑنے والوں گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے, اس لحاظ سے اس کا نام سورہ العادیات ہے. زمانہ نزول اس کا وہی ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور آگے تک بھی چلا جائے گا, سورہ معون تک, مکہ کا ابتدائی دور. اس کا جو مضمون ہے وہ یہ کہ جنگی گھوڑوں کی شہادت اس بات پر پیش کی گئی ہے کہ انسان خدا کی عطا کردہ نعمتوں کا کتنا غلط استعمال کر رہا ہے, اور وہ بہت اپنے رب کا ناشکرا بھی ہے, اور اس کے دل میں مال کی بہت زیادہ محبت ہے, جو کہ اس کے دلوں کا حال روز آخرت کھول کر رکھ دیا جائے گا اور سب سامنے آ جائے گا جتنا دل میں بھید چھپے تھے. اس کے بعد سورہ القاریہ ہے, سورہ نمبر 101, جس میں 11 آیات ہیں. اس کا نام آیت نمبر 1 میں موجود لفظ القاریہ پر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی آفت, اور اس کا مضمون قیامت کے عظیم حادثے سے خبردار کرنا ہے اور آگاہ کرنا ہے کہ اس دن کی کامیابی اور ناکامی حسن عمل پر بیس ہوگی. جو جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کا انجام ہوگا روز آخرت. اور اس کے بعد اگلی سورہ تکاثر ہے, سورہ نمبر 102, اس میں 8 آیات ہیں. اور اس کا نام آیت نمبر 1 میں تکاثر یعنی زیادتی کی چاہت لفظ آیا ہے, اس کے مناسبت سے ہے. اور اس کا جو مضمون ہے کہ لوگوں کو مال کی محبت اور زیادہ پانے کی خواہش نے غافل کر دیا ہے آخرت سے, تو اس لیے وہ بے خبر ہو گئے ہیں. تو جلدی ہی ان کو آخرت میں وہ اپنا انجام نظر آ جائے گا. تو اس بات کی آگاہی ہے کہ بہت زیادہ کی خواہش انسان نہ کرے, جتنا ہے اتنے میں اپنے رب کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرے. اس کے بعد ایک بہت چھوٹی سی اور بہت جامع سورہ ہے, سورۃ العصر, سورہ نمبر 103, جس میں 3 آیات ہیں. اور اس کا نام عصر یعنی زمانہ ہے, اس لیے کیونکہ شروع میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. اور
اس کا جو مضمون ہے وہ انسان کو آگاہ کرنا ہے کہ انسانی قافلہ بہت تیزی سے ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس ہلاکت سے وہی بچ سکتے ہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہوں: ایک ایمان، دوسرا اعمال صالحہ، تیسرا تواصی بالحق، اور چوتھا تواصی بالصبر۔ یہ 4 چیزیں ایک ساتھ موجود ہوں گی انسان کے پاس، تبھی وہ اس ہلاکت سے بچ سکے گا، اور یہ خسارہ اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن صرف یہ سورۃ العصر بھی ہوتا تب بھی ہدایت انسانی کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنی جامع سورہ ہے، 3 چھوٹی چھوٹی آیات اور نہایت جامع صورت میں موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ ہمزہ ہے، سورہ نمبر 104، جس میں 9 آیات ہیں، اور شروع میں ہی ہمزہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ہمزہ ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ اہل ایمان پر انگلی اٹھانے والے جو لوگ ہیں اور جن کی صفت یہ ہے کہ وہ مال سے بہت محبت کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، ان کو لازماً اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا۔ اور یہاں پر آگ اور جہنم کے جس درجے کا نام آیا ہے وہ حطمہ ہے، جو کہ 4تھا لیول ہے جہنم کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی ہے کہ اہل ایمان پر تانا دینا اور ان کے اندر آبجوئی کرنے کا جو کام کرتا ہے اور جو مال سے بہت محبت کرتا ہے، ان کو حطمہ میں یعنی توڑ پھوڑ دینے والی میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ الفیل ہے، 105 نمبر کی سورہ، اس میں 5 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں اصحاب الفیل کا ذکر آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے۔ اور اصحاب الفیل کون تھے؟ ابرہہ کی قیادت میں آ رہے لوگ تھے جو کہ یمن سے آ رہے تھے اور خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ان پر پرندے بھیج دیے جو ان پر چھوٹی چھوٹی سی پتھر کی کنکڑیاں برسا رہے تھے، اور اس طرح پورا کا پورا لشکر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس کو تاریخ کی عبرت بنا دیا گیا، اور اس کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ بیت اللہ پر جو بھی بری نگاہ ڈالے گا اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ اگلی سورہ سورہ قریش ہے، سورہ نمبر 106، جس میں 4 آیات ہیں، اور پہلی آیت میں لفظ قریش آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے۔ اور اس کا مضمون قریش کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جاڑے گرمی میں ہر طرح کی نعمتوں کا نزول کیا، اور پھر ان کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا ہے کہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ قریش اللہ کی ہی عبادت کریں۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ ماعون ہے، 107 نمبر کی سورہ، 7 آیات کے ساتھ۔ آخری آیت میں ماعون لفظ آیا ہے جس کا معنی ہوتا ہے مال کا حق، تو اس مناسبت سے اس کو سورہ ماعون کہا جاتا ہے۔ اور اس کا مضمون جو ہے وہ اس کردار کو سامنے لانا ہے جو جزا اور سزا کے انکار کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کے انجام بد سے آگاہ کیا جا سکے۔ یعنی جب انسان قیامت کو جھٹلاتا ہے تو اس کا اخلاقیات بہت گر جاتی ہے، اور وہ کس سطح پر آ جاتا ہے وہ سورہ ماعون کی چھوٹی سی سورہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ الکوثر ہے، جو کہ 3 آیات پر مشتمل سورہ ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ پہلی آیت میں الکوثر کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہے۔ کوثر ایک حوض کا نام بھی ہے جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامہ اپنی امت کو پلائیں گے حوض کوثر کا جام، اور کوثر میں خیر کثیر بھی ہوتا ہے۔ تو اور اس کا زمانہ نزول مکہ کا آخری دور ہے۔ مضمون کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان بشارت اور فضل خاص کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اتنی اہم چیزیں عطا کی، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ رہے تھے وہ ایکچولی خود ہی ابتر بے نام و نشان ہو جانے والے ہیں، اور اب تک تو ہو بھی گئے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ کافرون ہے، جو کہ 109 نمبر کی سورہ ہے، اس میں 6 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں کافروں سے ایڈریس ہے، قل یا ایھا الکافرون، اس نسبت سے اس کا نام کافرون ہے، اور یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جہاں پر کافروں کو اس طرح سے ایڈریس کیا گیا ہے، یا ایھا الکافرون۔ ایسے کہیں پہ بھی یا ایھا الکافرون کہہ کے ایڈریس نہیں کیا گیا ہے کفار کو کہیں پہ بھی، سوائے اس جگہ کے۔ اور یہ سورہ مکی سورہ ہے اور آخر دور میں مکہ کے نازل معلوم ہوتی ہے۔
اور اس کا مضمون غیر اللہ کی پرستش سے بیزاری اور کفار کے دین سے قطعی بے تعلقی کا اظہار اور اعلان ہے. اور اس کی فضیلت ملتی ہے حدیث میں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں تھیں جن کو ہم فجر کی سنتیں کہتے ہیں, ان دونوں رکعتوں میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ النصر ہے, سورہ نمبر 110, جس میں بھی 3 آیات ہیں اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور قرآن مجید کا لاسٹ ریویلیشن ہے. یہ فائنل وحی ہے, قرآن کی آخری سورہ ہے نزول کے اعتبار سے. اس آیت نمبر 1 میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورہ نصر ہے اور اس کا مضمون نصرت الہی اور غلبہ دین کے ظہور پر نذرانہ شکر پیش کرنا ہے, یعنی حمد کرو, شکر کرو اور استغفار کرو. جب اللہ تعالیٰ مدد پہنچائے اپنی اور فتح نصیب کرے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و شکر کرے, اس کی تسبیح کرے اور استغفار کرے. اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورۃ اللہب, جس میں 5 آیات ہیں. تیسری آیت میں ابو لہب کا نام آیا ہے. لہب میں شعلہ ہوتا ہے اور ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا. اور اس کا جو مضمون ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کے انجام بد سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ قیامت تک پیدا ہونے والے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنا عکس اس سورہ کے اندر دیکھ لیں. اور یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی سورہ ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص 112 نمبر کی سورہ, جس میں 3 آیات ہیں. اس کا نام سورہ اخلاص اس لیے ہے کیونکہ اس میں خالص توحید کا بیان ہے, اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. سورہ احد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اکیلا ہے. یہ پہلی آیت میں ہی مذکور ہے. اس کا زمانہ نزول میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے, مکی ہے یا مدنی ہے. مفسرین بعض کہتے ہیں مکی ہے, بعض کہتے ہیں مدنی ہے. اس کا مضمون جو ہے کہ توحید کا ایسا تصور پیش کرنا ہے کہ شرک کی جڑ ہی کٹ جائے. اور یقیناً ان 3 آیات میں ایسا جامع اللہ تعالیٰ کی ذات کی ڈیفینیشن ہے جو کسی بھی غیر اللہ پہ فٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے. شرک کی جڑیں یقیناً کٹ جاتی ہیں جب اس ٹیسٹ سے کسی بھی غیر اللہ کے الہ ہونے کو چیک کیا جاتا ہے تو سب فیل ہو جاتے ہیں. بخاری شریف میں اس کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سورہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لینے سے پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا عنوان ہے اور جو قرآن مجید کی دعوت ہے وہ 3 چیزوں کے لیے ہے. ایک ایمان باللہ, اللہ پر ایمان. دوسرا ایمان بالرسالہ, رسالت پر ایمان. تیسرا ایمان بالآخرہ, آخرت پر ایمان. تو ان ایمانیات ثلاثہ میں سے ایک جو ہے ایمان باللہ, وہ پورا اتنی چھوٹی سی سورہ میں ہی پورا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ایمان باللہ کے لیے کافی ہو جاتی ہے یہ سورہ. 3 آیات پر ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی اتنی جامع سورہ ہے کہ ایمان باللہ اس کے بہترین اس سے بہتر اور کہاں سے ہم نکال پائیں گے. تو اس طرح اس انداز میں اس حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ایمان باللہ کا پورا تقاضا اس میں پورا ہوتا ہے. اور اس کے بعد آخری 2 سورتیں جس کو معوذتین کہتے ہیں, یعنی 2 پناہ والی سورتیں. تعوذ سنا ہوگا نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہتے ہیں تعوذ, پناہ لینا. تو معوذتین 2 پناہ والی سورتوں کو کہتے ہیں, یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو. سورہ فلق سورہ نمبر 113 5 آیات پر مشتمل. پہلی آیت میں فلق لفظ آیا ہے, اس مناسبت سے اس کا نام ہے. اور یہ دونوں ہی فلق اور ناس دونوں ہی صورتیں مکی یا مدنی ہونے میں ان کا اختلاف ہے. سورہ فلق کا مضمون ہے بندوں کو اس بات کی تعلیم دینا کہ ہر قسم کے شر کے مقابلے میں اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈا کریں. اور سورہ ناس 114 نمبر کی آخری سورہ, پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں اور یہ آخری سورہ ہے اور اس میں 6 آیات ہیں. اور اس کا نام جو سورہ ناس پڑا ہے اس مناسبت سے کہ اس چھوٹی سی سورہ میں 5 مرتبہ ناس لفظ آیا ہے. ناس مینس ہوتا ہے انسان, لوگ.
اور اس کا جو مضمون ہے وہ بھی استعاذہ ہے، یعنی پناہ طلب کرنا، البتہ اس میں وسوسہ اندازی کو سب سے بڑا شر قرار دے کر اس سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ پورا قرآن مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہم لوگ قرآن کے 30 پارے مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد حل فرما دے رب العالمین، جس مقصد سے کہا گیا اور سنا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کی اصل فہم و تفہیم نصیب کرے ہم لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری دنیا کی زندگی سنوار دے، دنیا میں عزت دے، اور آخرت میں اس قرآن کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے والے سے سننے والے سے سب سے قبول فرمائے، اس کی کتاب کی جو بھی چھوٹی سی خدمت اس نے لی ہے اسے قبول فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں اور غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو معاف فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔